الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کے سینوں کو اللہ سبحانہ تعالی قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، اس کے ترجمہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے کھول دے۔ اللہ سبحانہ تعالی قرآن کا معنی اور اس کا علم اور اس کی باریکیاں ہم سب کو سمجھا دے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا معنی، اس کی تفسیر اور اس کا علم اور اس کا فہم سمجھنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور اس کو ہم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں جو ہے ہم نے مالک یوم الدین کی تشریح کی تھی، تھوڑا سا سمجھا تھا۔ مالک جو ہے، مالک کہتے ہیں جو ہمارا مالک ہوتا ہے، جو ہمارا باس ہوتا ہے، اور ایسی ہستی کو ہم مالک کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر پورا اختیار رکھے، جو اپنے جو انڈر لوگ ہیں، جو زیر تحت لوگ ہیں، جو انڈر ہے باس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر پوری طرح سے کلی طرح سے اختیار رکھتا ہے کہ اس کو کہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور اگر وہ اس کی حکم عدولی کرتا ہے کہ اس کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو سزا دے، یا پھر اگر وہ کام بجا لائے تو اس کو انعام دے، ٹھیک ہے نا، جزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بات پر ہمارے اوپر کلی اختیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا پیدا کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، رب العالمین، پورے جہانوں کا رب ہے، اور وہ معبود ہے اور ہم جو ہے نا وہ عبد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ ہمارا اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، تو وہ پوری طرح سے اختیار رکھتا ہے، اور وہ مالک بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی وہ مالک ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور وہ ہمیں وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد، ہماری پرورش کا پورا انتظام کرنے کے بعد وہ ہمیں حکم دے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہیں کرو، تو ہمیں ہمارے عقل سے اس کام کو جو ہے نا ناپنا نہیں ہے، اس کام کو ہے نا وہ اس کو جج نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ کرو تو کرنا ہے، اور یہ نہ کرو تو نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا یہ ہمیں پوری طرح سے کلی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک دن آئے گا مالک یوم الدین، کہ جزا اور سزا کا ایک دن اٹھا کھڑا کرے گا۔ یوم الدین جو ہے وہ دین کے اندر نا جزا اور سزا ہے، اور اس کے اندر مفہوم بھی یہ ہے کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، پوری طریقے سے جو ہے نا جسٹس کرے گا اللہ تعالیٰ، کہ جسٹس کے ساتھ وہ بدلا دے گا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے اور یوم دین کا بھی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات میں خاص کر کے کہ یوم دین کا مالک ہے کہ وہاں پر کسی کی بھی نہیں چلنے والی، تمام کی تمام ملکیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تمام کی تمام قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کسی کی کوئی بات جو ہے نا وہ سنی نہیں جائے گی، جو بھی عبادت کرنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، جو بھی تقدیس بیان کرنا ہے، جو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال کرنا ہے، وہ سب ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کرنا، اس کی بتائے ہوئے طریقے سے دنیا میں ہی کر کے جانا ہے۔ وہاں پر جا کے کسی کو کوئی سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، وہاں پر صرف حساب کتاب ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا وقت ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے، ہمارے پاس دنیا میں جتنے اوقات ہیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لینی ہے، ورنہ پھر کل مالک یوم الدین ہے، وہ آخرت کا دن آئے گا اور جزا اور سزا ہوگی۔ یہ بات تھی۔ اب دیکھیں آگے ہم پڑھتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایاک
صرف اور صرف تیری ہی، کا مطلب ہوتا ہے تیری، اور جب کا کے ساتھ جو ہے یا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سرکل کر دیتا ہے، ایک لمٹ باندھ دیتا ہے کہ صرف اور صرف تیری، تیری کے سامنے ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک سرکل آ گیا، اس کے اندر اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو صرف اور صرف تیری ہی، یعنی کہ ہم پیچھے سے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو صرف اور صرف تیری ہی یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم عہد کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کر کے، کہ جو ہے نا اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور اس کی کوالٹی والے نام، اس کے ذاتی نام اللہ تھا اور رب تھا، اور اس کی کوالٹی کیا تھی کہ مالک ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ سارے اس کے کوالٹی والے، اس کے جو ہے نا اس کے اندر جو صفات ہے، اس کے اندر جو گن ہے، اس کے سارے ہم ذکر کر کے نا ہم اب یہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایا کا مطلب یہ آپ نوٹ کر لے، ایا جب آتا ہے تو ایک سرکل کر دیتا ہے، جو اس سرکل کے باہر پھر باہر سے اس کے اندر کوئی انٹر نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی فرشتے کی، کسی انسان کی، کسی مخلوق کی. اللہ تعالیٰ کے یہ کیونکہ اللہ کے علاوہ سب جو ہے نا وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے. رب ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اور دوسری جو بھی چیز عالموں میں ہے، دوسری جو بھی چیز اس یونیورس میں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ تعالیٰ کا. اور کریشن کی ہم لوگ جو ہے نا وہ عبادت نہیں کر سکتے، وہ سب خود بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کریں گے، ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہاں پر صرف ہم عہد کیا کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور آگے ہے ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب عبادت کا معنی کیا ہے، اب اس کو میں پڑھتی ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں، پھر میں اس کو سمجھاتی ہوں. شریعت اسلامیہ میں عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے لیے کمال محبت کے ساتھ، یعنی کہ بے انتہا محبت کے ساتھ، انتہائی درجے کا خشوع اور خضوع، انتہائی درجے کی خشیت ہمیں یعنی کہ ڈر، انتہائی درجے کی محبت بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر، اور انتہائی درجے کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور خوف بھی ہونا چاہیے، شامل ہو جو بھی ہم عمل کرتے ہوں، ڈرتے ہوئے ان کی ساری کے ساتھ. پہلے تو اللہ کے پاس، اللہ کے لیے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں انتہائی درجے کی محبت ہو کہ اس نے ہمیں یہی عطا کیا، جیسے الحمدللہ میں ہے کہ انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ ہم تعریف کریں، انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ ہم اس کا شکر ادا کریں. اسی طریقے سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ ہم جو ہے نا اس کی عبادت کریں، اور انتہائی درجے کا خوف بھی رکھے، ڈر بھی رکھے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے پھر جو ہے ہمیں جواب دہی کرنا ہے، اور وہ کہیں ہم سے ناراض نہیں ہو جائے، ہمیشہ اس کو راضی کرنے کی فکر کرے. اور اب دیکھیں کہ عبادت میں یہ دیکھو، ہم لوگ جو ہے نا بندے ہیں، عبد ہیں، وہ معبود ہے. اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کی جاتی ہے، ہم عبد ہیں یعنی بندے ہیں. اور پھر اس سے نکلتا عبادت. جس طریقے سے ہم انسان ہیں اور انسانیت کی کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر انسان کی کوالٹی یعنی انسانیت ہونی چاہیے. اور وہ انسانیت ہماری یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انسانیت آئے، ہم تھوڑی دیر کے لیے انسان نہیں ہے، ہم ہمیشہ کے لیے انسان ہے، رات میں بھی، دن میں بھی، ہر وقت. تو اسی طریقے سے ہمارے اندر عبدیت یعنی کہ ہمارے اندر جو ہم عبد ہے، وہ ہم 24 گھنٹہ عبد ہے اللہ تعالیٰ کے. تو 24 گھنٹے ہمارے اندر عبادت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. سوئیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، جاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے ہم عبادت کریں تو وہ عبادت میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا، کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور ہم عبد ہیں. تو ہمارا بس ہونا چاہیے عبادت کرنا، ہماری کوالٹی ہونی چاہیے عبادت کرنا. تو وہ ایک پل کے لیے بھی ہمارے اندر سے خارج نہیں ہو سکتی. کسی کے ساتھ معاملات کریں، نماز پڑھیں، یعنی کہ ذکر کرے، اذکار کرے، کچھ بھی کرے، تب بھی ہمیں عبادت کرنی ہے. اور ہم کسی کے ساتھ معاملات کریں تب بھی ہمیں عبادت ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کہا ہی ماننا ہے.
تو یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرا ہی کہاں مانتے ہیں، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں ہم، کسی اور اس میں عبادت میں ہی دعا بھی آ جاتی ہے، تجھے ہی پکارتے ہیں، ہے نا، تجھ سے ہی مدد لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں الگ سے کہا کیا سکھایا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یا کا آیا ہے تو ایک سرکل ہو گیا کہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں طلب کریں گے، نہ طلب کرتے ہیں نہ طلب کریں گے، مضارع ہے اس کے اندر، یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی سے بھی مدد طلب نہیں کرنی ہے، جو ایسی مدد جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری کر سکتا ہے، کہ اولاد دینا، روزی دینا، ہمیں جو ہے نا عبادت کی توفیق دینا، بہت ساری ایسی ہے، لیکن کوئی زندہ جاوید ہستی ہے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، جس سے ہم کنیکشن کر سکتے ہیں، تو اس کو یہ کہہ دینا کہ ہمیں جو ہے نا پانی کا گلاس دے دے، یا ہماری یہ مدد کر دو، یا ہماری یہ جو ہے نا ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو، یا ہمیں جاب دلوا دو، یہ وہ چیز الگ ہو جاتی، جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو ایک بات ہے، لیکن ساری مدد جو ہے نا، یعنی کہ کسی اور سے ہم نہیں مانگ سکتے سوائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے۔ اب ایک باریک نقطہ یہ جان لے کہ اصل میں نا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے تبھی ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہے نا، بہت اچھی طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تبھی جب ہم ہے نا، ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے، لیکن تو پھر مدد پہلے آنی چاہیے نا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ عبادت پہلے آئے گی کہ تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو عبادت کو پہلے لانے کا مطلب ہے کہ جو ہے اس کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور بندے کا حق ہے کہ ہم اس سے مانگیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے حق کو جو ہے نا پہلے لایا گیا ہے، پہلے جو ہے نا امپورٹنس دی گئی ہے، اور بندے کا حق ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے، اور وہ جو ہے اللہ سے مدد طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگی جائے، وہ بندے کا حق ہے، تو کہ ہم مانگے اور اللہ ہمیں عطا کرے، تو وہ بعد میں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے آڈیو میں بات کو آگے کریں گے، آپ نے جو میں نے نوٹ کروایا ہے وہ کر دیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو آپ اس کو بار بار سنیں اور جو ہے نوٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ سے پھر بعد میں ہفتے کے اینڈ میں سوال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔